انسان کی زندگی میں کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں اور وہی اس کی شخصیت کی علامات ہوتی ہیں، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو انفرادیت کا حامل نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ کھانے پینے سے لے کر عبادات تک ہر مقام پر آپ کی شخصیت ایک انفرادی خصوصیت کی حامل ہے، اور اس کا شریک دنیا کا کوئی دوسرا صاحب کردار نہیں۔ غذا کے اعتبار سے ہمیشہ جو کا آٹا نوش فرماتے رہے اور کبھی گندم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو کے آٹے میں بھی یہ ہدایت تھی کہ اسے چھانا نہ جائے اور اپنی اصلی حالت میں استعمال کیا جائے۔ لباس کے اعتبار سے خلافت اسلامیہ کے مل جانے کے بعد بھی پیوند دار لباس پہنتے رہے، یہاں تک کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اب تو رفو کروانے والے سے بھی شرم آتی ہے۔ مکان کے اعتبار سے ساری زندگی مکان کا انتظام نہ کر سکے اور کوفہ میں بھی ایک عاریت کے مکان میں دور خلافت گزارا۔ ایسے ہی ہجرت کی رات اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے والے آپ ہی تھے، اور آپ ہی نے امانتوں کو واپس کر کے وقار رسالت کا تحفظ کیا۔ غار سو میں قیام کے دوران رسول اکرم اور ابوبکر کے لیے غذا کا انتظام کیا کرتے تھے۔ احد کے معرکے میں سب کے فرار کر جانے کے بعد آپ ہی کا اعلان تھا کہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار نہیں کر سکتا۔ خندق کے معرکے میں کل کفر کا سر آپ نے ہی قلم کیا۔ خیبر میں مرحب و انتر کا خاتمہ کر کے قلعہ کموز کو آپ نے ہی فتح کیا تھا۔ آیہ نجوہ کے موقع پر صدقہ دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریاض و ناز کا شرف آپ ہی کو حاصل تھا۔ علمی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہر علم و حکمت کا دروازہ قرار دیا تھا اور امت کا بہترین قاضی قرار دیا تھا۔ اپنے قاتل ابن ملجم کی گرفتاری کے بعد اسے سیراب کرنے کا حکم آپ نے ہی دیا تھا۔ اس لیے ہی جن خصوصیات کے آپ حامل ہیں اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔